السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت تھا کہ زمین پر کوئی انسان نہ بستا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ زمین پر انسانوں کو بسائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بولے، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری بندگی میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ انسان میں ہم نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ جب یہ زمین پر جائے گا تو ہماری دی ہوئی عقل سے زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چلائے گا، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کام میں لائے گا۔ ذرا تم تو بتاؤ، کیا تم بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ فرشتے بھلا ان باتوں کو کیا جانتے تھے؟ وہ بولے، اے مولا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اچھا اب تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی ایسی عقل دی تھی جس سے وہ زمین کی ساری چیزوں کو جان گئے تھے۔ انہوں نے ان سب باتوں کو بتا دیا۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھا تم نے، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ ہم زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا جان کر ان کو سجدہ کریں۔ اس وقت شیطان بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ کا حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ بولا، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ شیطان کا یہ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہ لگا۔ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ ذلیل ہو گیا۔ قیامت تک اس پر پھٹکار ہی پڑتی رہے گی۔ قیامت کے دن وہ اس کا کہا نہ ماننے والے سب لوگ ذلیل ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ ان کا نام حوا ہے۔ حضرت حوا سارے انسانوں کی ماں ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے، کھانے پینے کی مزیدار چیزیں ہیں، ہر طرح کا آرام ہے۔ اللہ نے ان سے کہا، میری اس جنت میں رہو اور جو چاہو اچھی طرح کھاؤ اور پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ شیطان کو اپنے نکالے جانے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کر کے اپنی خطا معاف کراتا، مگر وہ غصے اور گھمنڈ میں اور بھی اکڑ گیا۔ اس کے دل میں یہ سمایا کہ اس کو آدم اور حوا نے ذلیل کرایا ہے اور اس لیے اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اسے یہ پتہ تو تھا ہی کہ اللہ نے آدم اور حوا کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ بس ایک دن وہ بھولی بھالی صورت بنا کر انہیں بہکانے کے لیے پہنچ گیا۔ ان سے بولا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اللہ نے تمہیں جنت میں سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روک رکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ پیڑ بڑا اچھا ہے، اس کا پھل اگر کوئی کھا لے تو اسے موت کبھی نہیں آئے گی، اور بس یوں سمجھو کہ وہ تو فرشتہ ہی ہو جائے گا۔ شیطان نے قسمیں کھا کر ان سے کہا، میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ ان دونوں کو کیا پتا تھا کہ بھولی بھالی صورت والا جو ان کا دوست بنا ہوا ہے وہ ان کا دشمن ہے۔ وہ بیچارے اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس کے کہنے سے ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے۔ اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب اتر گیا اور وہ ننگے رہ گئے۔ بیچاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا اور اب انہیں پتہ چلا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ان کا مالک ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا
اس سے اپنی خطا معاف کرانے لگے۔ وہ شیطان کی طرح اکڑے نہیں، اللہ کو ان کی یہ بات بھی معلوم ہوئی، اس نے ان کی خطا معاف کر دی اور انہیں سمجھا دیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں اب نہ آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا جاؤ کچھ دنوں تک وہاں رہو اور اچھے اچھے کام کرو، ایسے کام جن سے میں خوش رہوں۔ اللہ نے ان سب کو وہ سب باتیں سکھا دی جو اس کی خوشی کی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ تم میں سے کوئی اچھے کام کرے گا اور دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس کے خلیفہ کو رہنا چاہیے، تو وہ مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے، اور جو کوئی ہمارے بتائے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا اور اس کو اس کے ساتھی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یاد رکھنے کی باتیں، آدمی ہمیشہ سے آدمی ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے باپ دادا بندر یا لنگور جیسے جانور تھے، وہ صحیح نہیں کہتے، یہ بیچارے دھوکے میں ہے، ان کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی روشنی نہیں ہے۔ خطا کس سے نہیں ہوتی؟ خطا ہو جانے کے بعد معافی مانگنا اور توبہ کرنا انسان کا کام ہے۔ ایسے انسان اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن غلطی کر کے اکڑنا اور خطا معاف نہ کرانا شیطان کا کام ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ زمین پر بسنے والا سب سے پہلا انسان اللہ کا نبی تھا۔ اللہ نے انسان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے انتظام کیا ہی ہے، لیکن اس کا سیدھا راستہ دکھانے کا انتظام بھی شروع ہی سے فرمایا ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مرضی کے مطابق کام لے۔ وہ یہاں کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے کہ وہ یہاں اپنی مرضی چلائے، ملک اللہ کا ہے، حکم اور مرضی اس کی چلنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور خلیفہ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، وہ اس مالک کو ناراض کر لیتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔